دلہن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمل کی زندگی میں اب تو مشکلات کا اضافہ ہونے والا ہے۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد تو حالات A to Z بدل جائیں گے، کیونکہ پہلے تو اس کے والد جیسے تیسے زندگی گزار ہی رہے تھے اور ان کے گھر کی گاڑی کو چلا رہے تھے، لیکن اب تو ان کے مرنے کے بعد عمل کی زندگی میں طوفانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ عمل کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میکائل نے اس کے ساتھ جو تماشا اور جو دھوکہ کیا ہے، اس کے بعد تو زندگی میں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ سب اس کو اسی بات کے اوپر بلیم دیتے ہیں کہ وہ اس رات کہاں تھی، اور دلہن کے لباس میں وہ اپنے محلے سے بھی آ کر گھر آئی تو یہ سب کا سب سین سارے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس کے والد اس کی ستیلی ماں کے آگے ڈھال بن جایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ اسے ڈانٹتی یا کچھ اور باتیں سناتی تو وہ ہمیشہ اسی کی سائڈ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب کون اس کی سائڈ لے گا، کون اس کا خیال کرے گا؟ یہی باتیں سوچ سوچ کر بیچاری عمل کا تو بہت برا حال ہو چکا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اب حالات کو کس طرح کنٹرول کرے، کیونکہ اس کی والدہ تو اس کو اسی بات پر بلیم کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے اس کی شادی کس طرح کی اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی کے غم سے تو اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور وہ تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں کوئی اور فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ یہ بھول جائے گا، کیونکہ اب تو اس کی زندگی انہی کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ اس کو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ اور اس کی والدہ نے تو اسے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ کبھی شادی کے بارے میں سوچے بھی نہیں، وہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ نکال مانے یا نہ مانے، لیکن ہے تو وہ اس کی بیوی۔ لیکن اس کو اپنے والد کی قبر پر بھی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ انہوں نے جاتے ہوئے اسے یہ کہا تھا کہ میں اسی لیے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تم آئند میں اکیلی نہ رہ جاؤ، کیونکہ تمہاری والدہ تو تمہاری کبھی شادی کرنے ہی نہیں دیں گی۔ یہ ساری باتیں تو اس کو رہ رہ کر یاد آ رہی ہیں، کیونکہ جو کچھ اس کے والد نے پریڈکٹ کیا تھا اب وہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وہ تو اسی لیے اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے مرنے سے پہلے بہت جلد اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، لیکن ایسا تو ممکن تھا ہی نہیں۔ جو کچھ انہوں نے خواب دیکھا تھا اب وہ بھیانک تعبیر کے ساتھ ان کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کی والدہ تو اس کو صاف الفاظ میں یہ کہہ چکی ہیں کہ اس کے شوہر کا انتقال اسی کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اب وہ یہ طے کر لے کہ اب اس کو انہی کے لیے جینا ہے، اور جو کچھ وہ اس کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے اب خاندان کی ذمہ داریاں بھی اسی پہ ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے اس کے والد کے سوئے کے فوراً بعد ہی اسے جاب پر بھیج دیا تھا، لیکن وہ بیچاری تو بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ مر ہی نہ گیا ہو۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ شامیر کی طرح کے لوگ بہت جلد مرا نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں کا تو عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ یہ تو آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابھی تو بیچاری بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ مر ہی نہ گیا ہو۔ لیکن وہ تو کہاں مرنے والا تھا، وہ تو زندہ اور اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصے میں تھا کہ ایک تو طرف اس کی گاڑی جا چکی ہے اور دوسری طرف وہ لڑکی اس کے ہاتھ آئے ہوئے نکل گئی۔ یہ باتیں تو اس کے لیے قابل برداشت ہی نہیں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد سے جلد اس کو ڈھونڈ نکالے، اور جو مقصد وہ اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر کر اس کی زندگی برباد کر دے۔ لیکن ابھی تو یہ اپنی انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کہیں وہ مر ہی نہ گیا ہو، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تھوڑی سی ذہنی حالت بھی خراب ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ خوف کے ساتھ تو اس کے اوپر یہ بات بھی طاری ہے کہ اگر وہ مر گیا تو کہیں پولیس کیس نہ بن جائے۔ لیکن اس کی دوست کے سمجھانے کے بعد وہ کچھ تو سیٹل ہوگی۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلد شامیر کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلنے والا ہے۔ ابھی تو اس کا میکائل کے ساتھ یہ جھگڑا تھا کہ وہ اس کی گاڑی واپس کر دے، نہیں تو کہیں سے عمل کو ڈھونڈ کر لائے۔ میکائل تو اس کو صاف الفاظ میں یہ بتا چکا ہے کہ وہ ایک ایسی شیرنی تھی جو تمہارے منہ پر پنجہ مار کر بھاگ گئی، حتیٰ کہ تم بھی بڑا شیر بن کر اس دن اس کے کمرے میں گئے تھے۔ اور یہ باتیں تو ساری اس کے لیے بہت زیادہ جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے شامیر کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس کی گاڑی اس سے واپس لے لے۔ اسی لیے اسی بنا پر ان دونوں کے درمیان ابھی تو جھگڑا ہو رہا تھا۔ شامیر تو غصہ دکھا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میکائل کو اس کے اوپر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ کتنی زیادہ بہادری دکھانے والا کس طرح بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ گاڑی تو اس کو شرط میں ملی تھی، بھلا وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اسی لیے دونوں اب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ شامیر تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سب کو یہ بتا دے کہ میکائل کی شادی عمل کے ساتھ ہو چکی ہے،
کیونکہ اس کی بہن اینی کی شادی تو اس کے ساتھ طے ہے۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ عمل کے علاوہ اب اس کی شادی اس کی بہن اینی کے ساتھ بھی ہو جائے، کیونکہ اپنی بہن کی زندگی تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہونے دے گا، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میکال اور اینی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دے تاکہ اپنی بہن کی زندگی کو بچا سکے۔ کسی کی بہن کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اس کی بہن کو اس طرح دھوکے سے شادی بھی کروا دی جائے، اس شخص کو تو کسی کی بہن کا احساس ہی نہیں، احساس ہے تو اپنی بہن کا۔ جبکہ اینی یہ جانتی ہے کہ میکال پہلے ہی بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتا چلا آ رہا ہے، اور اب تو وہ ہر لڑکی کو یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ اس کی منگیتر ہے، لہٰذا اب کوئی لڑکی بھی اس کے آس پاس نظر نہ آئے۔ میکال اور اینی کے درمیان بھی اسی بات پر غلط فہمیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کو بالکل کنٹرول نہیں کر پائے گی، جبکہ میکال اس کو یہ بتا چکا ہے کہ وہ فری ول کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ ابھی تو ان کی شادی اسی بات پہ پوسٹ پون ہو چکی ہے، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر شادی کا بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے، اور اس کے بعد تو میکال کی والدہ بھی آگے جا کر اسی بوتیک سے شاپنگ کرنے والی ہے، کیونکہ اینی کے لیے تو وہ بیسٹ خریدنا چاہتی ہے۔ جبکہ اینی کی والدہ اور اینی کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کہ کیوں شامیر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ اینی کی شادی میکال کے ساتھ نہ ہو۔ شامیر تو اپنی ہی حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ مجبور ہے، اگر یہ خود انوالو نہ ہوتا تو یہ کب کا یہ بات بتا چکا ہوتا کہ میکال کی شادی عمل کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن کیسے اور کن حالات میں یہ باتیں تو آگے ہی جا کر کھلیں گی، اور اس کے بعد تو اینی کبھی بھی میکال کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی، لیکن ابھی تو سب کو یہ بات معلوم ہی نہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے دونوں لڑکوں کی حقیقت آئے گی تو تب کہانی کا سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہوگا۔ دوسری طرف بھی نوشابہ اپنی اصلیت عمل کے سامنے صحیح طریقے سے دکھا چکی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ چونکہ اس کی والدہ عمل کی سوتیلی والدہ ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی اس کی بات پر اعتبار نہیں کریں گی، خاص طور پر نوشابہ کو لے کر، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گی کہ وہ اس کی بیٹی نوشابہ پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ بھی عمل کی طرح ہے۔ اسی لیے تو دوسرے لڑکے کے ساتھ پیار کا کھیل رچانے کے بعد وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمل اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن عمل تو ہر ممکن یہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح نوشابہ کو بچا لے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ چاہے وہ اس کی سوتیلی بہن ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ شامیر بھی کھل کر سامنے آنے والا ہے، اور جب اس کو عمل نظر آ جائے گی تو اس کے بعد سے تو وہ اس کی زندگی حرام کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن آگے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جب میکال کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ سے عمل کے والد کا نہ صرف انتقال ہوا ہے بلکہ اس کی زندگی بھی برباد ہو چکی ہے، اس کے بعد تو یہ قدم قدم پر اس کے سامنے آئے گا، اور وہی گاڑی جس کو لینے کے لیے اس نے وہ شرط جیتی تھی اب اس کو اسی گاڑی سے نفرت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔